والوں علی کون ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، سبحان اللہ، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی کا خون تو محمد کا خون ہے، سبحان اللہ، علی کا خون تیرے نبی کا خون ہے، علی میرے تخت کا وارث بھی ہے، علی سیدوں کی جاگیر بھی ہے، علی پیروں کا پیر بھی ہے، علی روشن ضمیر بھی ہے، علی قرآن کی تفسیر بھی ہے، علی نبی کا داماد بھی ہے تو میرے مصطفیٰ کا ویر بھی ہے۔ علی شہنشاہ، علی بادشاہ ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کے دیوانوں عاشقوں نے لکھا ہے کہ جب گلاب کے پھول کو سونگھو تو نبی پہ درود پڑھا کرو۔ پوچھا اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا کہ اس کے پھول میں، گلاب کے پھول میں نبی کے پسینے کی خوشبو آتی ہے۔ سبحان اللہ، نبی کے پسینے کی گلاب میں خوشبو سونگھو تو نبی پہ درود پڑھا کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھو تو علی مشکل کشا کا ذکر کیا کرو۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ گلاب کو دیکھ کر درود پڑھا جائے کیونکہ اس میں ایمان والا نبی کے پسینے کی خوشبو ہے۔ علی کا ذکر کیا کرو۔ نبی پاک نے فرمایا علی کا خون تو محمد کا خون ہے، علی کا خون تو فاطمہ کا خون تو مصطفیٰ کا خون ہے۔ ایمان والا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا باپ کی نسل بیٹے سے چلتی ہے لیکن مصطفیٰ کی نسل میری فاطمہ الزہرا سے چلے گی۔ سبحان اللہ، فاطمہ بے شک، میری فاطمہ الزہرا سے چلے گی۔ بے شک، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ یا نبی پاک علیہ السلام سے پیار کرنے والوں علی کون ہے؟ ذرا کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے رات کے نبی پاک علیہ السلام سے پیار کرنے والوں علی مشکل کشا کی ٹانگ میں تیر لگ گیا۔ اب صحابہ اکرام نکالنے لگے تو میرے علی پاک نے فرمایا یارو درد بڑا ہو رہا ہے۔ بے شک، بولو درد بڑا ہو رہا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ علی ہم جیسے، ہم علی جیسے، فاطمہ الزہرا نعوذ باللہ عورتوں جیسے ہیں۔ عام نہیں، توجہ کرو ایمان والو، عام کپڑے پہ خون لگ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا وہ کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے۔ خون تازہ لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہے۔ اب علی مشکل کشا کی بارگاہ میں آ جاؤ، علی مشکل کشا کی ٹانگ میں تیر لگا، زخم ہو گیا، تیر صحابہ کرام نکالنے لگے تو مولا علی مشکل کشا نے فرمایا یارو درد بڑا ہو رہا ہے۔ عرض کی یا سرکار پھر تیر نکالے کس طرح نکالا جائے گا؟ اب علی کی محبت میں قربان جائیں۔ نماز تو ہم بھی پڑھتے ہیں، نماز آپ بھی پڑھتے ہیں، پر نماز وہ ہونی چاہیے کہ میرا مصطفیٰ حاضر تے ہیں ناظر، میرے منظر عجیب و غریب ویکھے، اسی اوہ نماز کادی جنہ سونا ہو کے غریب ویکھے، ساڑی وہ تو ہی ہندی نماز یارو جو رب دا آپ حبیب ویکھے۔ علی شہنشاہ کی عبادت پر قربان جائیں۔ علی پاک مشکل کشا نے فرمایا کہ اگر جب مجھے تیر نکالنا ہو تو جب تیر نکالنا جب علی نماز کی حالت میں ہو۔ علی آپ کی عبادت پر قربان جاؤں۔ میرے لیے شیر خدا نے فرمایا اگر علی کی ٹانگ سے تیر نکالنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ یا سرکار کیا کریں، کس طرح نکالیں؟ آپ نے فرمایا علی کی ٹانگ سے تیر جب نکالنا جب علی نماز کی حالت میں ہو، جب علی نماز کی حالت میں ہو۔ اب مولا علی حیدر قرار مشکل کشا، شہنشاہ، ولایت کے بادشاہ، بابا حسین کے، کعبے کے گوہر، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے شوہر، جب ایمان والا نماز ادا کرنے لگے تیر نکل گیا، مولا علی کو پتہ نہ چلا، خون بہ گیا۔ ایمان والا جائے نماز پر خون ہے، علی کے کپڑوں پر خون ہے۔ ایمان والا جس وقت یہ بارگاہ رسالت میں سوال گیا کہ یا رسول اللہ کپڑے پہ خون لگ جائے تو کیا وہ کپڑا ناپاک ہے؟ حضور نے فرمایا ناپاک ہے۔ فرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے علی کی پیرلی پہ آپ کی ٹانگ پہ تیر لگا تو یاروں نے نماز کی حالت میں تیر نکالا تو جائے نماز پر بھی خون، علی کے کپڑوں پہ بھی خون، کیا وہ خون ناپاک نہیں؟ نبی پاک نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں کہ علی کا خون تو محمد کا خون ہے۔
پاک ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی کا خون عام خون جیسا نہیں ہے۔ توجہ کرو، یہ خون مصطفیٰ کی شان ہے، یہ خون محبوب دو جہاں کی شان ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے دیوانوں، آپ فرماتے ہیں سلمہ سرکار کی بارگاہ میں گئی۔ حضرت سلمہ نے عرض کی آقا جب عورت چھلے کی حالت میں بچہ پیدا ہو کیا وہ عورت قرآن پڑھ سکتی ہے؟ آقا نے فرمایا نہیں۔ آقا وہ عورت نماز پڑھ سکتی ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا مدینے کے تاجدار، آپ کی بیٹی کے گھر حسن پاک ظہر کے ٹائم تشریف لے کر آئے۔ آپ کی بیٹی کی گود میں بچہ حسن ظہر کے ٹائم تشریف لے کر آیا تو میں عصر کے ٹائم آپ کی بیٹی کے پاس گئی تو آپ کی پارہ جگر فاطمہ، آپ کی نور نظر فاطمہ، آپ کا جگر کا ٹکڑا فاطمہ عصر کی نماز ادا کر رہی تھی۔ آپ تو فرماتے عورت نجاست کی حالت میں بچہ جنے تو قرآن نہیں پڑھ سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی۔ آقا آپ کی بیٹی تو عصر کی نماز پڑھ رہی تھی۔ آپ فرماتے میرے مدینے کے تاجدار نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں کہ میری زہرا بطول ہے، میری زہرا جنت کی کلی ہے، میری فاطمہ پاؤں کی تلی سے لے کر سر کے بال تک پاک ہے۔ یا رسول اللہ میری فاطمہ پاک ہے، میری فاطمہ پاک ہے، طیبہ طاہرہ پاک ہے۔ اب توجہ کرو، جو کوئی بدبخت اپنے آپ کو ان کے ساتھ ملائے گا، خدا کی قسم میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والوں سے بڑھ کر بد نصیب کوئی نہیں ہوگا۔ ہم تو ان کے غلاموں کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ عبداللہ کی پوتی ہے، آمینہ کے پور کی بیٹی ہے، پاکیزہ فاطمہ تو محمد نور کی بیٹی ہے۔ وہ تو کیڑی عورت ہے بچ کونین جس نے پائی شان زہرا جلی ہوئے، جس سے پتر حسنین جے لال ہوئے، جس دا سر تاج مولا علی ہوئے۔ پیر بھی اپنے ہتھاں نال پی سکی، بڑی چالیاں نال جس دی تلی ہوئے، او دی دیاں تے دیاں مثال کیڑی جیڑی محمد دی گود چے پلی ہوئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ فاطمہ الزہرا سیدہ طاہرہ علیہ السلام اللہ۔ ایک آقا کی بارگاہ میں فیصلہ آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ میاں بیوی اپنے بچے کو لے کر آئے۔ آقا لوگ کہتے ہیں یہ بچہ میرا نہیں ہے، آقا لوگ کہتے ہیں کہ یہ بچہ اس باپ کا نہیں ہے۔ آقا آپ فیصلہ کیجئے۔ مدینے کے تاجدار خاموش تھے۔ ایمان والا ابھی نبی پاک نے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ باپ کہتا ہے آقا لوگ کہتے ہیں کہ جب یہ بچہ پیدا ہونے والا تھا آپ تو سفر پہ تھے، یہ بچہ آپ کا نہیں ہے۔ آقا آپ فیصلہ کریں یہ میرا بچہ ہے یا نہیں۔ ابھی ایمان والوں محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بولنے ہی والے تھے، اتنی دیر میں آقا حسین تشریف لے کر آ گئے۔ سبحان اللہ، حسین جس نے نبی کی زبان کو چوسا، جس نے کندہ نبوت پہ سواری کی، ایمان والوں جو دوش رسول پر سوار ہوا، اتنے میں آقا حسین تشریف لے کر آئے۔ جس بچے کا فیصلہ نبی کی بارگاہ میں آیا وہ دونوں ہاتھ باندھ کر آقا حسین کے دم میں کھڑا ہو گئے۔ سبحان اللہ، اس نے دیکھا کہ مولا حسین ہوئے ہیں، عدم میں کھڑا ہو گیا۔ نبی پاک نے فرمایا اس کے حلال خون کی پہچان کرواتے ہو یہ بچہ ہے کہ نہیں؟ رسول کائنات نے فرمایا جو میرے حسین کا عدم کرنے والا ہے وہ خون حلال کا ہوتا ہے۔ لوگوں میں خون حلال کا ہوتا ہے۔ رسول کائنات نے فرمایا یہ بچہ کون ہے؟ رسول کائنات نے فرمایا یہ حلال خون بھی ہے اور میرے حسین کا غلام بھی ہے۔ میرے حسین کا غلام بھی ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا جس نے مجھے راضی کرنا ہو، آپ نے آقا دو عالم نے فرمایا جس نے خدا کو راضی کرنا ہو مصطفیٰ کو راضی کرو، مجھے راضی کرو، اور جس نے مجھے راضی کرنا ہو میرے حسین کو راضی کرو۔ میرے حسین سے پیار کرو، میرے حسین سے محبت کرو، یہ ہے میرے حسین کی شان۔ ایمان والوں نبی پاک علیہ السلام سے پیار کرنے والوں، میرے حسین کی محبت میرے مصطفیٰ کی محبت ہے، حسین کا پیار میرے مصطفیٰ کا پیار ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کے دیوانوں ایسے تو نہیں، میرے حسین نے کرب و بلا کی زمین پہ 72 تنوں کو قربان کر دیا۔
کی خاطر اپنے نانا کی گناہگار امت کی خاطر سجدے تو سب نے کیے مگر آپ کا نیا انداز ہے یا حسین آپ نے وہ سجدہ کر دکھایا جس پر خدا کو بھی ناز ہے سبحان اللہ شہنشاہوں کا خاندان عزت والوں کا خاندان نبی پاک علیہ السلام سے پیار کرنے والوں میرے نبی کی ذات پر درود پڑھنے والوں اس احسان ہے کیونکہ کلمات قرآن علی دے کلمات قرآن علی دے وہ جگت احسان علی دے وہ شہنشاہ ہے تو پھر میرے نبی پاک نے فرمایا میرے علی کا نام لینے سے مشکلیں دفع ہو جاتی ہے کہتے ہیں کہ میرے نبی پاک علیہ السلام کے دیوانوں جس کا نانا بھی سکی نانا وہ ہے جو قطرے کو سمندر کر دے ادنا کو اعلیٰ کر دے کنگال کو مالا مال کر دے بلال کو قاضی کی چھت پہ چڑھا دے ابو بکر کو صداقت کا مالک بنا دے عمر فاروق کو فاروق اعظم بنا دے عثمان غنی کو ذو النورین بنا دے مولا علی کو حیدر قرار بنا دے فاطمہ کے بچوں کے جنت کے جوانوں کے سردار بنا دے وہ ہے شہنشاہ وہ ہے عزت والے جس کا نانا بھی سکی جس کا بابا وہ ہے جس کے در پر کوئی ایک روٹی کا سوال کرے تو وہ 70 اونٹوں کی قطار پکڑا دیتے ہیں وہ علی ہے جو ایک روٹی کے بدلے 70 اونٹوں کی قطار پکڑا دے میرا حسین وہ ہے جو نانا جان کے دین کے لیے اپنے 72 تنوں کو لٹا دے کوئی کائنات میں ایسا سکی ہے کوئی کائنات میں ایسا شہنشاہ اتنی شہنشاہ اتنے لاجواب شہنشاہ پھر کیوں نہ کہیں دو جگتے احسان علی دے بچیاں دا مانتے ہو نا مل کے بولی دو جگتے احسان علی دے بچیاں دا دو جگتے احسان علی دے بچیاں دا دو جگتے احسان علی دے بچیاں دا کلمہ دے قرآن علی دے بچیاں دا کلمہ دے قرآن علی دے بچیاں دا بول کلمہ دے قرآن علی دے بچیاں دا کلمہ دے قرآن علی دے بچیاں دا کلمہ دے قرآن علی دے بچیاں دا علی مولا علی مولا علی دم دم 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 شہزادے نازانا لنبی پالے شہزادے شہزادے نازانا لنبی پالے شہزادے کبھی توڑے انیوں بھیاں دا توڑے انیوں مانے علی دے بھیاں دا کلمہ دے قرآن علی دے بچیاں دا کلمہ دے قرآن علی دے بچیاں دا تو جگ دے احسان علی دے بچیاں دا تو جگ دے احسان علی دے بچیاں دا کلمہ دے قرآن علی دے بچیاں دا کلمہ دے قرآن علی دے بچیاں دا ثانی آل نبی دا کوئی آیا نہیں اپنے نابرگا ہو بنایا نہیں ثانی آل نبی دا کوئی آیا نہیں اپنے نابرگا ہو بنایا نہیں ہے جب تو بکرا شان علی دی جب تو بکرا شان علی دی بچیاں دا کلمہ دے قرآن علی دے بچیاں دا کلمہ دے قرآن علی دے بچیاں دا تو جگ دے احسان علی دے بچیاں دا تو جگ دے احسان علی دے بچیاں دا کلمہ دے قرآن علی دے بچیاں دا کلمہ دے قرآن علی دے بچیاں دا ایک دن زندگی دیے گئے رک جانی
جانی زندگی بھی ایک دن رک جانی جتنی مکتی تیار رک جانی پر رہنا نام نشان دے بچیانا رہنا نام نشان علی دے بچیانا کلمہ دے قرآن علی دے بچیانا کلمہ دے قرآن علی دے بچیانا اگلے راہ کتنے پتر بھگنے نے اگلے راہ اللہ ہر اولاد اللہ جو بیٹوں کی طلب رکھتے ہیں مولا حسین کے صدقے ان کی جوڑی کا صدقہ دے اولادوں کو صاحب اولاد کر دے اللہ جو بیٹوں کی طلبگار ان کو بیٹے عطا کر دے اللہ شاہ کمل کو بھی عاشقان رسول زندگی والے بچی عطا فرما جتنے بھی امت محمدیہ کے مولا کریم اولاد کے طلبگار مسلمان ہیں عاشقان رسول ہیں ان کو زندگی والی اولاد عطا فرما اللہ مولا علی کے دربار کا صدقہ منگلے راہب کتنے پتر منگنے 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 لگیا ہے دربار علی لگیا ہے دربار علی بچیانا بن جاتا گیا دار علی دے بچیانا بن جاتا گیا دار علی دے بچیانا دل وچ رکھ کے پیارے علی دے بچیانا دل وچ رکھ کے پیارے علی دے بچیانا بن جاتا گیا دار علی دے بچیانا بن جاتا گیا دار علی دے بچیانا بن جاتا گیا دار علی دے بچیانا پھر تو مشکل ٹل جانی فاروقی 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 کج کے نعرہ مارے علی دے بچیانا کج کے نعرہ مارے علی دے بچیانا جنارے پتری دیوانہ کج کے نعرہ مارے علی دے بچیانا کج کے نعرہ مارے علی دے بچیانا دل وچ رکھ کے پیارے علی دے بچیانا دل وچ رکھ کے پیارے علی دے بچیانا بن جاتا بیدار علی دے بچیانا بن جاتا بیدار علی دے بچیانا دل وچ رکھ کے پیارے 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 علی دے بچیانا